أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، رفقائے جماعت، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں اور توحید و سنت کی انجمن کے ذی وقار نوجوانوں، آج کی یہ جمعہ کی نشست جو عثمان نورین کانفرنس سے معاون ہے، آج حلقہ رسالت میں سے جس تابناک کردار پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، خلافت راستہ کے تیسرے تاجدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہمارے شاندار ماضی نے ذوالنورین کا کریڈٹ دیا، اس لیے کہ دو بیٹیاں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ حضور کی دو نور نظر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی،
بشارت دی گئی. ذوالبشارتین کہلائے. پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. ذوالہجرتین کہلائے. یہی وہ خوش نصیب ہے جس کی دولت اور جس کی خوشیاں سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہوئی. بالخصوص جیسے اسرا کی تیاری کے موقع پر جب رومیوں نے فرزندان اسلام کے خلاف ایک بھرپور اور منظم وار کرنا چاہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ جو خدا تمہیں ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، آج وہی خدا اپنے دین کے لیے تم سے کچھ مانگتا. اس محاذ پر اگر کہ بازی تو لے رہے بادشاہ وفا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرط حاصل ہوا کہ اس غزوہ کے اخراجات کی ایک مکمل تہائی تنہا حضرت عثمان نے پوری کر دی. جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش کیے، سرخ اونٹ پیش کیے، سرخ دنادیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کا ڈھیر لگا دیا. اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ایثار سے متاثر ہو کر یہ تبصرہ فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام میرے عثمان کو جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گا. تاریخ کا وہ بدبودار رہا مواد، گروہی عصبیت کے مارے ہوئے وہ بیمار ذہن رکھنے والے ملک جنہوں نے حضرت عثمان کی کردار خوشی کے لیے جھوٹی روایات کا انبار لگایا ہے. میں ان سب روایات اور اس سارے الزامی مواد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قربان کر دوں کہ عثمان فی الجنہ، عثمان یقینی جنتی. پھر یہ بھی فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، خدا بندہ میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا. سن 6 ہجری میں فضائل کی بات کر رہا ہوں. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی خدمات اسلامک سوسائٹی کی فاؤنڈیشن میں
انتظامی خدمات، اور فتوحات کے ضمن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب عسکری حکمت عملی، تو تاریخ کی یہ وہ حقیقت ہے کہ کوئی باضمیر انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کفر کے خلاف عیسائیت و یہودیت کی کمر توڑنے کے لیے بحری بیڑے کا آغاز حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت میں ہوا۔ سب سے پہلی جنگ فاتح شام و قبرص حضرت معاویہ کی نگرانی میں لڑی گئی۔ 50 جنگی مارکے جو بحری راستوں سے ہوئے، فاتح شام و قبرص، قاتل یہودیت و عیسائیت و منافقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوئے، جن میں کسی ایک مارکے میں بھی حضرت معاویہ کو شکست نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سینے سے لگا کر یہ دعا کی تھی کہ خداوندہ اسے فاتح بنا دے، اسے ہادی و مہدی بنا دے۔ اس معاویہ نے جہاں قدم رکھا فتح نے اس کے قدم چومے۔ سب سے پہلا بھی تھا کنواں حضرت عثمان ذو النورین کے ایثار سے ملت اسلامیہ کو ملا۔ یہودی کے قبضے میں تھا، کون ہے وہ شخص جو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر کے میری امت کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اس کا بدلہ میرے ہاتھوں سے وصول کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے منہ مانے دام ادا کر وہ کنواں خرید کر لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا ہے تو حضور نے فرمایا عثمان مجھے خوشی ہوئی کہ وہ کنواں آپ نے خرید کر لیا، وہ اب آپ کی ملکیت ہوگا تو میری امت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید تو کر لیا ہے لیکن وہ میری ملکیت نہیں ہے، میں اسے اللہ کے راستے پر آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ 3 میٹر پانی کے کنویں حضرت عثمان ذو النورین کے ایثار سے امت کو نصیب۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے سب سے پہلی زمین حضرت عثمان ذو النورین نے خرید کر کے وقف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح میں حضرت عثمان کا ایثار کام آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی رقم کی فراہمی کے لیے زرہ بیچنے جا رہے تھے تو حضرت عثمان ذو النورین نے وہ زرہ خرید کر لی، پیسے دے کر زرہ لے کر پھر حضرت علی سے کہا اب پیسے بھی آپ رکھ لیجئے، زرہ بھی آپ رکھ لیجئے تاکہ فاطمہ بنت رسول اور اپنے دولہا بھائی عثمان ابن عفان کی شادی میں عثمان کا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے۔ میرے عزیز دوست، سن 6 ہجری میں جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے
کرتے ہیں. مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ ہم اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں. ایک روایت میں 1700 صحابہ ساتھ تھے, ایک روایت میں 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اور زیادہ اس پر اتفاق ہے کہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا, میں تجھے سفیر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم مکہ والوں سے جا کے کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, ہم صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, چشم ماروشن دل ماشان, اللہ کے رسول میں تو بالکل تیار ہوں, لیکن جب میں مکہ پہنچوں گا تو میری بات شروع ہونے سے پہلے لڑائی شروع ہو جائے. یہ کہ مجھے تو وہ جانتے, میرے تو نام سے وہ گھبراتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بات تو تم نے واقعی بہت موضوع کی ہے, تو پھر کس کو سفیر بنا کے بھیجا جائے؟ فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے. عثمان سے جود و سخا کی باد صبا جب چلتی تھی تو دشمن بھی دامن بھرتے تھے, دوست بھی دامن بھرتے تھے. عثمان کی سخاوت کا ظاہر کرم کسی کو محروم نہیں کرتا. مشرکین کو وہ دن اور راتیں نہیں بھولی ہوں گی جب عثمان کے دسترخوان پر انہیں لقمہ تر ملتا تھا. شاید نمک حلالی کے جذبے کے تحت وہ عثمان کے ہاتھ نہ اٹھائے. سفیر رسالت بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے. مکہ والوں سے آ کے کہا, میرے آقا تم سے لڑنے کے لیے نہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور میں اپنے قائد کے نمائندہ کی حیثیت سے تمہیں یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ میرے قائد پہ کوئی سیاسی عزائم نہیں, ان کا یہ خالص دینی سفر ہے. لیکن دل کے دماغ کو دینی سفر کو بھی سیاسی سفر ہی سمجھتے. انہوں نے پابندی عائد کر دی اور کہا کہ مکہ میں جب تک ہم زندہ ہیں رسول اللہ داخل نہیں ہو سکتے. البتہ آپ اگر چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کیجیے اور چل جائیے, کیونکہ آپ کے ہم ممنون ہیں, آپ ہمارے موسم. جائیے اور مکہ کا طواف کر لیجیے اور اپنے قائد سے کہہ لیجیے کہ آپ کو اس سال ہم داخلے کی اجازت نہیں دیں. حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا, تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں گا؟ تم نے مجھے قبلہ تو دکھا دیا ہے, لیکن میرا قبلہ نماز حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے, جب تک وہ میرے آگے نہیں ہوگا میں طواف کیسے کر سکوں گا؟ حضرت عثمان کے اس جواب نے مشرکین کو مشتعل کیا. انہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں حضرت عثمان ذو النورین کو نظر بند کر جن قوتوں کے پاس دلال و براہیم سے سرمایہ نہیں ہوتا, ان کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نظر بند کر دیں, کسی کو جیل میں بٹھا دیں. یہ کچھ دنوں کی پرانی حرکت ہے. میرا عزیز دوست, جہاں حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے قائد سے کہا, عثمان تو بڑا خوش قسمت, ملتزم سے لپٹ کر
مانگ رہا ہوگا، حتیم میں نوافل ادا کر رہا ہوگا، حجر اسود کو چوم رہا ہوگا، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہا ہوگا۔ عثمان بڑا خوش نصیب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کرے۔ یہ ہے رضاکار اور قائد کے درمیان فکری وحدت کہ دل کی دھڑکنوں میں بھی یگانگت، اور جب قائد کا رخ کچھ اور ہو، رضاکار کا رخ کچھ اور ہو، بظاہر وہ اکٹھے نظر آئے لیکن دل نہ ملے تو وہ قیادت نہیں ہوتی، رفاقت نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے۔ اصل میں دلوں کا ملاپ کامیابی کا گر ہے۔ یہ جملہ دل کی گہرائی میں بٹھا لی۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انسانی ملاپ ہے بھی دلوں کا ملاپ، دماغ کا ملاپ تو کوئی شے نہ ہوا۔ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل سے دل بھی ملتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تبصرے کے بعد ایک آواز سنتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ افواج جان بوجھ کر مشرکین کے محاذ کی طرف سے نکالی گئی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حلقہ رسالت میں عثمان کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حدیبیہ میں پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ صحابہ کرام بھی جو یہ خبر سنتے جاتے ہیں آنکھیں برس رہی ہے، زمین پہ غیرت کی ظلمتیں، سارے پروانے اپنی شمع کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہائے ان پروانوں میں سے کوئی ایک بھی تو بیمار نہیں تھا، سب صحت مند تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ کا علم غیب کیا کہتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، کسی نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ الغیوب قرآن پاک میں کہا، فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ محبوبم بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیجیے کہ زمینوں اور آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات صحیح ہے؟ اب اگر کوئی اجمی فنکار کہے کہ نہیں، جانتے ہیں پیغمبر یہ جو پچھلے دنوں سعودی عربیہ میں ایک ترجمے پر پابندی لگائی گئی، اس میں پابندی اسی لیے لگائی گئی، پابندی اسی لیے لگائی گئی کہ ان میں قرآن کریم کی روح کے خلاف ترجمہ کیا گیا ہے، اور جب جس ترجمے میں قرآن کی روح ذبح ہو رہی ہو، وہ ترجمہ کسی جبے والے کا ہو، کسی مونچھوں والے کا ہو یا داڑھی والے کا ہو، برداشت ہوگا؟
پرانی سلطنتوں نے اس کے داخلے پر پابندی لگا دی. جب مسجد میں پابندی لگ چکی ہے تو پاکستان میں اس پر کیسے نہیں لگے گی؟ یہ چاہے چیخیں یا کچمچائیں یا تل ملائیں، کیسے نہیں لگے گی؟ جو ترجمہ قرآن کے حقائق کے خلاف ہو اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیے، دلائل کی باتیں علماء کریں گے، براہین اور بینات کی باتیں علماء سے سنیے، لیکن ایک عام اور سادہ لو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اور مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں اور روضہ رسول اللہ مسجد نبوی میں قیامت تک گمراہ اور گمراہی نہیں جا سکتی. وہ حق و صداقت کی کسوٹی قیامت تک جب بھی نسل انسانی صداقت کو دیکھنا چاہے گی تو اسے وہی ملے گی صداقت. وہیں سے خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے پوری دنیا میں، وہیں سے روشنیاں تقسیم ہوتی ہیں، اجالوں کا برکت وہی ہے. تو جن لوگوں کی وہاں نمازیں نہیں ہوتی ان اماموں کے پیچھے وہ ملت اسلامیہ کے نمائندہ کیسے ہو سکتے؟ میں نے تو کراچی میں جن دوستوں کو دوستانہ پیشکش کی اور آج جہاں بھی 11 فروری سن 1983 کے اس جمعہ کے اجتماع میں پیشکش کرتا ہوں ان دوستوں کو، مناظرے کی نہیں، اس لیے کہ دور حاضر میں مناظرے کا معنی ہے مجادلہ، اور ہم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں. ہم ان احمقوں سے نہیں لڑتے، ہم لڑیں گے روس سے، لڑیں گے یہودیوں سے، لڑیں گے ہنوز سے، لڑیں گے گورے شیطانوں سے. ان کو بات ہم سمجھائیں، یہ فریب خوردہ ہے، ان سے بات کریں گے. میں نے پیشکش کی ہے کہ حرمین شریفین کے ائمہ کو ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بلائیں گے اور یہاں اسٹیٹ بینک ہال میں ایک مشترکہ کانفرنس رکھی جائے. بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا امام جج بنے، صدر مملکت اس کی صدارت کرے، اور یہ گفتگو ٹیلی کاسٹ ہو مواصلاتی سیاروں پر، پوری دنیا اسلام اس کو سنے. تو نعتیں لاؤ، میں قرآن لاؤں گا. تم کس سے کہانیاں اور باتیں لاؤ، میں بخاری مسلم کی جگمگاتی ہوئی احادیث لاؤں گا. میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، سید القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ، شاہ رفیع بانوی کا ترجمہ تفسیر، شیخ القرآن کی بیانوں کا، جواہر القرآن، مفتی صاحب کی معارف، اپنے بزرگوں کے تراجم ان کے سامنے رکھوں گا، اپنے عقائد رکھوں گا. آپ اپنے عقائد رکھیے گا. پہلے لکھ دیتا ہوں، اگر حرمین شریفین کے امام مجھے جھوٹا قرار دے دے تو مجھے لیاقت پاس میں گولی سے اڑا دیا جائے. لکھ دیتا ہوں. لیکن اگر وہ تمہیں جھوٹا قرار دے دے، اگر وہ تمہیں جھوٹا قرار دے دے تو ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے، ہم گولی تمہیں کافی والی دیں گے.
تم صرف توبہ کر لو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو. لیکن سن لیجیے ہم ملت اسلامیہ کا لنک فرزندان اسلام کا راستہ بیت اللہ سے اور سر رسول اللہ سے نہیں توڑنے دیں گے. جو آپ اس راستے کو توڑنے کے لیے بڑھیں گے ہم ان ہاتھوں کو ٹکڑے کر دیں گے. علامہ ندیم صاحب آج جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں ہم سنجیدگی سے ان باتوں کی طرف غور کیے ہوئے ان کی برادری اور ان کی وحدت کے تصوروں کو ہم جانتے ہیں. کراچی میں تو اس نے میں نے کہا رسیلا چوک کے ایک عظیم جگہ کہ کراچی میں بھی دو جانور ہیں جو بھائی بھائی کھٹمل اور مچھر. ان کا جو کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو ہے وہ خون چوسنا ہے. کھٹمل بھی خون چوستا ہے اور مچھر بھی خون چوستا. کھٹمل لو لوہان ہے اور مچھر گلوکار ہے. یہ بھائی بھائی نوجوانوں نے وہاں نعرے بلند کر دیے, انہوں نے باتوں بلند کر دیے. کھٹمل مچھر بھائی بھائی آگے میں نے پیمند لگائی. آج آفت انہیں سے آئی. اب اگر کھٹمل یا مچھر یہ سمجھتا ہے کہ ہم کایا طرف دیں گے یہ ان کے غلط ہے. ڈسٹرب کر سکتے ہیں, وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. نیند اڑا دی, بے آرام کر دیا, یہ ٹھیک ہے. لیکن کایا کلک جنس یہ نہیں ہے. کایا پلٹا کرتے ہیں محمود الحسن کے والد, کایا پلٹا کرتے ہیں شیخ الاسلام کے والد اور شہید حریت اسماعیل شہید کے والد. یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی کوئی باطل کے خلاف تحریک چلی تو قیادت انہیں کو کرنی پڑی. یہ بحیری سے چپ ہے, مستار مقتدی تو بن گئے لیکن امامت ہمیشہ علماء دیوبند کے حصے میں. اس لیے میرا دین دوستوں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ الغیوب کون ہے؟ ہاں قرآن پاک میں ارشاد ہوا وعنده مفاتیح الغیب وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب, اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. مفتاح الغیب نہیں, مفاتیح الغیب. یہ نہیں فرمایا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابی. اگر مفتاح الغیب کہا جاتا چور بازاری کے عادی مجرموں کے لیے گنجائش نکل آتی. یہ کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے لیکن چھوٹی چابیاں. سارے بزرگوں کو لا کر
یہ بھی تو اللہ کے پیارے میں بادشاہ قرآن پاک کی صداقتوں پہ قربان جاؤں. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں, کوئی نہیں جانتا مگر. دبائیے نا درد کرا. کوئی نہیں جانتا مگر ہی پہ زور دیجیے تاکہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے. کیونکہ نادان اور ان پڑھ قوم کے دل و دماغ میں مذہبی کلی ڈنڈا کھیلنے والوں کا خیال ہے اللہ بھی. تو قرآن کے متوالوں, شیخ القرآن کے رضاکاروں, ذرا سرد لگاؤ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جاننے والا انبیاء اولیاء صلحاء اتقیاء وہ اتنا جانتے جتنا وہ بتائے, وہ نہ بتائے وہ نہیں جانتے. اور میرے اخلاق کا, میرے اکابر کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ بتلایا ہے اپنے محبوب کو, سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے اپنے محبوب کو. کسی کو چٹکی سے دیا, کسی کو لب بھر کے دی, کسی کو یوں دیا, لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا. مگر اللہ الغیوب, قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے تر میں, بر میں ہے بحر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ. درختوں سے خزاؤں میں, پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو, اور دھرتی سے اگنے والا کوئی دانا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اور راولپنڈی کے دوست, میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں ہر اگنے والے دانے کو خدا جانتا ہے, اور ہر اگنے والا دانا خدا کو بھی جانتا ہے. جب دانا اگتا ہے نا دھرتی سے تو پہلی کوپر سیدھی ہوتی ہے. کسی صاحب نظر, صاحب دل نے کیا خوب کہہ دیا, ہر سیاہ الضمیر ہو یا وحدہ لا شریک لا ہو. جب کوئی دانا زمین سے اگتا ہے تو وہ توحید بیان کرتے ہوئے اگتا ہے کہ وہی ہے, بس اس کے سوا کوئی نہیں. یہ ننھی سی کوپل خدا کی توحید کا اعلان کرتی ہے, لیکن 2.5 من کے شوربے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اللہ الغیوب کون ہے؟ ہر جگہ موجود, دستگیروں کا اللہ, انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود, مشکل کشا یا اللہ کی. سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ، ہم نے سنا ہے کہ عثمان شہید کر دیا گیا ہے، آج تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو، میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم بھی وعدہ کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے۔ عثمان کے خون کی یہ ہے قدر و منزلت پیغمبر کی نگاہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وعدہ کرتا ہوں، تم بھی وعدہ کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے مدینہ نہیں جائیں گے۔ بحث شروع ہوئی، حبیب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے فرمایا یہ یوں سمجھ لو کہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، اور یہ اوپر رب کائنات نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے محبوب جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے آپ سے وعدہ کیا ہے، جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ نہیں جائیں گے، یہ وعدہ انہوں نے گویا اللہ سے کر لیا، یہ خدا سے ان کا تک ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اب تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اب میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دوں۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے گویا یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حق تعالی راضی ہو گئے ہیں ان